السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ صحت طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، فجر کی نماز پڑھا لی ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسجد میں بیٹھ کر آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا دکھانے والا ہوں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 قرآن پاک ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 3 قرآن پاک ہیں اور کیا دکھانے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، پھر آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آنے والی ہے۔ یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے ہے اور والدین کے لیے بھی ہے جو اپنے بچوں کو والدین وہ جو اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، خصوصی طور کے لیے ان والدین کے لیے، اور وہ بچے بھی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس پر غور کریں۔ اگر غور سے دیکھیں گے اور اس بات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ حفظ آپ کے لیے سمجھیں کہ ایک آسانی پیدا ہوگی تھوڑی سی، اور آپ کو جو چیز یاد کریں گے، سب کی یاد کرتے ہیں یا منزل یاد کرتے ہیں یا سبق یاد کرتے ہیں، وہ جلدی بھی یاد ہوگا اور انشاءاللہ مضبوط یاد ہوگا۔ تو چلتے ہیں آپ ویڈیو کی طرف۔ یہ میرے پاس 3 قرآن پاک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا اندر سے جو پرنٹ ہے یہ کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تقریباً اس کی یہ تقریباً 12 لائنوں والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی 12 لائنیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ قرآن پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا پرنٹ اس سے مختلف ہے تھوڑا سا، اور لائنیں اس کی تھوڑی سی زیادہ ہیں۔ اس کا رکوع ایک جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کوئی اور پارہ نکالتے ہیں۔ دوسرا پارہ میں نے نکالا، ٹھیک ہے؟ یہ رکوع دیکھ رہے ہیں آپ، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ یہ رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور جو آخری رکوع ہے پارے کا یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پارہ مکمل ہو رہا ہے کہاں پر؟ یہاں پر۔ یہ جو سب سے نیچے والی لائن ہے یہاں پر دوسرا پارہ مکمل ہو جاتا ہے، اور تیسرا پارہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ 2 پیج ہیں، یہاں سے تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تلک الرسول، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کو بند کر دیتے ہیں اور آ جائیے تیسرے قرآن پاک کی طرف۔ اس کی لائنیں آپ کے سامنے ہیں، دیکھ کر آپ کو اسی وقت پتہ چل گیا ہوگا کہ 16 لائنوں والا یہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھ لیں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ یہ دوسرے پارے کا جو رکوع ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی آخری رکوع سے پیچھے والا جو رکوع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور آخری رکوع یہ ہے، اور یہاں پر پارہ مکمل ہو جاتا ہے، یہاں پر پارہ مکمل ہو جاتا ہے، اور یہاں سے تیسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تلک الرسل۔
اس قرآن پاک میں، اس قرآن پاک میں اور اس قرآن پاک میں دوسرا پارہ مکمل ہونے اور تیسرا پارہ شروع ہونے میں تینوں قرآن پاک جو ہے ان میں فرق تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ابھی میرے سامنے قرآن پاک ہے، اکثریت جو ہے نا اس دور میں میں نے تقریباً 11 میں مکمل کیا ہے، حفظ جو ہے نا میں نے مکمل کیا ہے 2011 میں، اور سند کا امتحان میں نے 11 میں دے دیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً مجھے ابھی تک 2022 ہے، تو الحمدللہ ابھی تک مجھے منزل جو ہے نا مجھے مضبوط یاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ کیا ہے، کس وجہ سے مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا صرف یہی مجھے فائدہ کہ میں نے کیا کیا ہے وہ بتانے والا ہوں آپ کو، کہ حفظ کے دوران جب میں حفظ کر رہا تھا، پڑھائی کے دوران میں نے جس طرح کا قرآن پاک اپنے مدرسے میں رکھا ہوا تھا، یعنی کہ جتنی لائنیں تھیں اس کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر جو ہے پیج کا کلر اور ہے، اور بلیک کلر کے جو ہے اس کے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں قرآن پاک ہوتے 16 لائنوں والے ہیں، لیکن اس کا گرین کلر کا ہوتا ہے پیج اور بلیک کلر کے ہوتے ہیں حروف، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو وہاں پر قرآن پاک رکھا ہوا تھا مدرسے میں وہ سیم اسی طرح کا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح کا اس کا پیج تھا اور بلیک کلر کے اس کے حروف تھے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی دیر میں نے گھر میں سبق یاد کیا وہاں پر ظاہر ہے میں واپس آ جاتا تھا، میں مدرسے میں رہتا تھا، 8 بجے جاتے تھے ہم اور 4 بجے واپس آ جاتے تھے۔ تو گھر میں جو میں نے قرآن پاک رکھا ہوا تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا، ٹھیک ہے، پیج کا کلر اور حروف اور لائنیں اسی طرح کی تھیں، جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے اور جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہ، اور مدرسے والا قرآن پاک اور وہ سیم اسی ایک جیسے تھے، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں اسی سے یاد کرتا، اور وہاں پر جا کے میرے وہ سمجھے کہ وہ نقشہ جو وہ دیکھا ہوتا تھا گھر میں قرآن پاک کے اوپر نظر جما کے رکھی ہوتی تھی، وہی نقشہ میرے سامنے آ جاتا تھا جیسے ہی قرآن پاک کھولتا تھا، اور سبق بہت جلدی یاد ہوتا تھا، اور سب کی بھی اسی طرح بہت جلدی یاد ہوتی تھی، اور منزل الحمدللہ عشاء کے بعد میں نے پڑھی ہوتی تھی، تو ظاہر ہے وہ بھی کلر اسی طرح کا، وہ بھی کلر اسی طرح کا، وہ بہت جلدی یاد ہوتی تھی۔ تو آج کل جو ہوتے ہیں نا طالب علم، آج کل کے طالب علم پتہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے مدرسے میں قرآن پاک کوئی اور رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر استاد بھی تھوڑی سی اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، تو وہاں پر تھوڑی سختی کی وجہ سے بچہ جو ہے وہاں پر 16 لائنوں والا قرآن پاک لے کر رکھ ہی لیتا ہے، اور گھر والوں کو بار بار کہتا ہے تو گھر والے لے دیتے ہیں اور وہاں پر رکھ ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو اس کے پیرنٹس ہیں، گھر والے ہیں، ان کو تھوڑی سی توجہ اس کو اور دینی چاہیے کہ اگر آپ کے بچے کا قرآن پاک اس کو آپ نے لے لیا ہے تو برائے کرم اس کو ایک قرآن پاک اسی طرح کا آپ اور لے کے دیں، کیونکہ گھر میں جب اس نے یاد کرنا ہے تو وہ بھی اسی طرح کے قرآن پاک سے یاد کرے جو کہ جس طرح کا اس کا مدرسے میں قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس نے گھر میں اور طرح کا رکھا ہوا ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے، اس طرح کا رکھا ہوا ہے اس نے، تو مدرسے میں اس نے اس طرح کا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں وہ کہیں جاتا ہے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے گھر جاتا ہے، وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر اس طرح کا قرآن پاک ہے، تو اس طرح کے مختلف جو نقشے والے قرآن پاک ہے، مختلف لائنوں والے قرآن پاک ہے، اس طرح کے قرآن پاک سے وہ پڑھتا رہے گا تو وہ اس کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا۔ سمجھ لیں میری بات، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، فل ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو جتنا یعنی کہ فوکس ہوگا
قرآن پاک کے اوپر، اس کی لائنوں کے اوپر اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک 14 لائنیں 12 لائنیں یاد کی ہیں، اور مدرسے میں بھی جا کر جیسے قرآن پاک کھولے گا وہ سامنے ہوں گے اس کے، تو وہ بہت جلدی یاد کر لے گا. ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں پیرنٹس کو اور ان بچوں کو خصوصی طور پہ میں پیغام دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سبکی مضبوط رہے، میری منزل مضبوط رہے اور سبق مجھے زیادہ سے زیادہ یاد ہو اور جلدی یاد ہو اور سناؤں میں جلدی سناؤں کلاس میں، استاد بھی میرے سے خوش ہوں، تو قرآن پاک جو ہے آپ نے ایک طرح کا رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں کہ میرا یہ مسجد ہے، مسجد میں بھی میں نے یہی قرآن پاک رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو جب پڑھتا ہوں میں منزل وغیرہ پڑھتا ہوں تو یہی رکھا ہوا میں نے مسجد میں بھی، اور فون میں بھی میرے اسی طرح کا ہی قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے، کلر وغیرہ اس کا اسی طرح کا ہے، اور گھر میں جو پڑھا ہوا ہے میرے وہ بھی سیم اسی طرح کا. میں کہتا ہوں کہ کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ جائے تو میرے پاس اس طرح کا قرآن پاک اگر نہ ہوا تو میں کیا کروں گا، اس لیے میں نے فون میں رکھ لیے کہ اگر کہیں جاتے ہیں، کہیں قبرستان پڑھائی بیٹھتے ہیں یا کہیں اور جگہ جاتے ہیں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، میں فون سے نکال کر پڑھنا شروع کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ کئی بچے ہوتے ہیں وہ عشاء کے بعد سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کافی دیر تک پڑھتے رہتے ہیں. اب اس وقت تقریباً عشاء کی جو جماعت ہے وہ کچھ مساجد میں 8:30 بجے ہو رہی ہے، کچھ میں 8:45 بجے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، مغرب کی نماز اب جب مسجد میں آ کر پڑھیں گے بعد جماعت مکمل نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، ملاقات مصافحہ وغیرہ کر کے جلدی جلدی گھر پہنچیں. ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ساتھ آپ نے قرآن پاک لے کر بیٹھ کر سبق یاد کرنا. مغرب کے بعد یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا عشاء تک، یہ سبق یاد کرنے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ قرآن پاک اسی طرح کا لیں پہلے نمبر پہ، تو سبق یاد کرنا شروع کریں آپ. ٹھیک ہے، تھوڑے سی تقریباً آپ روٹین بنائیں گے، جب 20 دن 15 دن 20 دن یا 1 مہینہ آپ پڑھیں گے جب روٹین کے ساتھ اس ٹائم میں، یعنی کہ مغرب کے بعد، تو بہت جلدی آپ کو سبق یاد جو ہے نا ہونا شروع ہو جائے گا. 16 لائنیں جو ہے پہلے دن جتنا ٹائم لگا تھا 16 لائنوں پہ، یقین کریں کہ 15 دن یا 20 دن یا 1 مہینہ گزرنے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ وہی 16 لائنوں پر اتنا ٹائم نہیں لگے گا جتنا کہ پہلے دن ٹائم لگا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز آپ جب پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اذان ہونے سے پہلے ہی آپ کو سبق یاد ہو جائے گا. اتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا، ٹائم بچ جائے گا. وہ جو ٹائم بچ جائے اذان ہونے میں، اس وقت آپ کھانا وغیرہ کھا لیں. ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جیسے ہی اذانیں ہوں وضو گھر سے کریں اور مسجد جائیں، عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں. ٹھیک ہے، با جماعت ادا کر کے مکمل نماز پڑھ کے گھر واپس آئیں. آتے ساتھ اور کوئی کام نہ کریں کیونکہ اس وقت 8:45 ہو گئے ہوں گے، آگے آپ نے پھر آرام بھی کرنا ہے. اس وقت آپ منزل یاد کریں، جتنے بھی آپ کے پارے پیچھے مکمل ہو چکے ہیں، جو آپ نے پارہ صبح مکمل سنانا ہے منزل والا وہ یاد کریں. چاہے آپ کا 30واں پارہ بھی ہے نا، اس کو بھی آپ عشاء کے وقت پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں. عشاء کے بعد پڑھی ہوئی جو منزل ہوتی ہے نا، یقین کریں وہ بہت مضبوط یاد ہوتی ہے، اور بندہ جب سناتا ہے جا کر مدرسے میں استادوں کو تو ایک دل کو جو ہے نا تسلی ہو جاتی ہے واقعی کہ میں نے کوئی چیز آج
سنائی ہے اور مزہ آیا مجھے سنانے میں، مزہ آتا منظر سنانے میں، یقین کریں عشاء کے بعد پڑھیں۔ اور یہی ایک دو باتیں تھیں۔ پہلے نمبر پہ قرآن پاک ایک جیسا رکھیں گھر میں اور مدرسے میں، اور دوسرے نمبر پہ ٹائم جو بتائے ہیں ان ٹائم پر آپ سبق اور منزل کو یاد کریں۔ اور رہ گئی سبکی کی بات، سبکی آپ نے صبح جب فجر کی نماز مسجد میں آ کر ادا کرنی ہے تو اس کے بعد گھر جائیں، مسجد میں نہ بیٹھیں، کیونکہ وہاں پر اگر تو بچے کلاس لگی ہوئی ہے وہاں پر نادرے والے بچوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، علیحدہ اگر بیٹھ سکتے ہیں آپ تو علیحدہ بیٹھ جائیں، اجازت اگر آپ وہ دیتے ہیں جو پڑھا رہے ہیں ادھر مسجد میں، یا نہیں اجازت ملتی، نہیں اچھا لگتا علیحدہ بیٹھنا، تو پھر آپ گھر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ سب کی یاد کریں، ٹھیک ہے، جس پارے میں آپ کا سبق ہے وہ پارہ شروع سے لے کر سب کی یاد کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ان ٹائم میں اگر آپ یہ چیزیں آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مضبوط آپ کو یاد ہوں گی۔ نمازوں کی پابندی یہ سب سے پہلے ہے۔ اب کئی ایسے بھی ہوتے ہیں، اب میں بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 4 بجے ادھر سے مدرسے سے گھر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 5 سوا 5 بجے عصر ہوتی ہے، عصر کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے، سارا دن تلاوت کی اور گھر آ کر بندہ نماز جو فرض ہے وہ نہ پڑھے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو نماز کی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ تاکید کریں، کیونکہ طالب علمی دور میں اس کو نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ الکریم آگے بھی وہ نماز پڑھتا رہے گا۔ اگر اس وقت میں اس کو نہیں عادت پڑے گی تو بعد میں بہت ہی مشکل ہے کہ بندہ جو ہے نمازی بن سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ان لوگوں کو کہ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ باعمل حافظ قرآن بنائے،